اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ آپ جس وقت علاج کے لیے کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ سب سے پہلے کہتا ہے بھائی علاج سے پرہیز بہتر ہے۔ اللہ پاک بھی اس آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ علاج سے پہلے پرہیز، اتقاکم زیادہ پرہیزگار، پرہیزگار کا معنی پرہیز کرنے والا۔ حکیم کہتا ہے کہ جناب آپ نے فلاں چیز چھوڑنی ہے، فلاں چیز چھوڑنی ہے، فلاں چیز، ہر چیز سے اعتراض کرنا ہے، بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پرہیز کرو۔ کس چیز سے؟ پرہیزگار کس چیز سے بنتا ہے؟ پرہیزگار بنتا ہے جو قرآن پاک نے جس چیز سے منع کی ہے اس سے رک جانے کا نام پرہیز ہے۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو۔ اگر شخص جھوٹا ہے تو اللہ پاک اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اب جس شخص پہ لعنت برس رہی ہو وہ نماز پڑھے کیا فائدہ؟ قرآن کی تلاوت کرے گا کیا فائدہ؟ اس پہ تو جھوٹ کی وجہ سے لعنت برس رہی ہے۔ پہلے اس نے اس لعنت کو روکنا ہے تاکہ اس کی عبادت کا اسے ثمرہ ملے۔ قرآن پاک کہتا ہے کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ جب تم دھوکہ کرو گے تو یہ انسانیت سے نیچے گری ہوئی سطح ہے۔ تم سچائی اختیار کرو، دیانت اختیار کرو۔ پوری کائنات میں جس عظیم شخصیت کو مانا جاتا ہے اپنے بیگانے مانتے ہیں وہ رسالت مآب کی ذات ہے۔ حضور سید کائنات فخر موجودات نے جو سب سے پہلے درس دیا، جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ میں نے تم سب کو اس لیے بلایا ہے کہ میری ایک بات سنو۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو تم کیا مان لو گے؟ سب نے کہا مان لیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ انت صادق و امین، آپ سچے ہیں اور دیانتدار ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بھائی کیسے ہو سکتا ہے جس نبی کی ذات صادق ہو اس کی امت کاذب کیوں ہو جائے؟ جو نبی امین ہو اس کی امت بددیانت ہو جائے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو ان کاموں سے پرہیز کرے، رشوت سے پرہیز کرے، سود خوری سے پرہیز کرے، شراب خوری سے پرہیز کرے، کسی کو اذیت دینے سے پرہیز کرے، بھائی نفرتیں نہ پھیلائے، محبتیں پھیلائے، ولا تفرقوا، نسلوں کا، برادریوں کا سارا فرق ختم کر دے۔ یہ وہ چیزیں جو معاشرے کو اور انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والی چیزیں۔